हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट लग रहा है, जिसमें अर्बन फॉरेस्ट्री है, जिसमें मियावाकी फॉरेस्ट्री है, और इसके तहत जो पाकिस्तान में फैसलाबाद में लाखों करोड़ों पौधे लगाए जाने हैं, तो उसके तहत आज हम यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे। हम बाग जनाह में मौजूद हैं। बिलाशुबा फैसलाबाद का सबसे बड़ा पार्क है और आज हम यहाँ पर पौधा भी लगाएंगे। प्रोड्यूसर हारिस मौजूद हैं यहाँ पर। हारिस साहब, ये सबसे जो अहम बात ये है कि जो एक पौधा जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इसको अगर हम कहें कि ये ह्यूमन के जो फिफड़े हैं तो ये बिल्कुल गलत ना होगा, क्योंकि जो यहाँ पर हम अमेज़न की बात करें तो उससे दुनिया के फिफड़े कहा जाता है। और इसी तरह से अगर हम बाग जनाह की बात करें तो बिलाशुबा इसे फैसलाबाद के जो फिफड़े कहा जा सकता है। और ये प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ी काविश है कि वो इसके बारे में शऊर फराहम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस तरह की बात सामने नहीं आई थी। ये वाहद प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस तरह से इक़दाम कर रहे हैं, तो ये तारीफ़ के काबिल है। यहाँ पर हमारे साथ जनाह गार्डन में अभी PHA ऑफिसर्स भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से इस प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है और आम आवाम की जो पार्टिसिपेशन है वो कैसे अपने साथ की जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पर हम इकबाल स्टेडियम में मौजूद है, जहाँ पर फ्री नर्सरी बनाई गई है। तो इस नर्सरी का मकसद जानेंगे, किस तरह से आम पब्लिक यहाँ पर पौधा ले सकती है, किस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आम लोगों को फ़ायदा दे रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ इकबाल स्टेडियम के माली सलीम भी मौजूद है। उनसे हम पहले ये जानेंगे कि कौन सा पौधा परफेक्ट होता है, कितना लंबा होना चाहिए पौधा, और उसके अलावा जो गर्मी में पानी कितना ज़रूरी, सर्दी में कितना, और जो आम घरों में लगाते हैं उनके लिए क्या हदायत है। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे सर गवर्नमेंट की तरफ से जो नर्सरी बनी है, यहाँ पे तैयार पौधा 4 इंच का दे रहे हैं, और ये सुख चैन है, अर्जन है, और 3-4 और किस्म के पौधे हैं। लोग शनाख्ती कार्ड लेके आते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं इकबाल स्टेडियम से, नर्सरी से, गवर्नमेंट की नर्सरी से। सब पौधा घर में लगाते ही जाके सूख जाता है, वो मुझे तरीका बताइएगा क्या होगा कि वो सूख। सर, ये ऐसे पौधे हैं जो पत्थर और पहाड़ों में चलने वाले पौधे हैं, और यहाँ लोग सही खड्डा नहीं लगाते हैं। कम से कम 5 फुट का खड्डा होना चाहिए, और साफ बल, और इसको नहरी पानी और या मीठा पानी देना चाहिए। और ये सारे बड़े दरख्त बनने वाले और छाँव वाले पौधे हैं। अच्छा, गर्मी सर्दी से कैसे बचाना है, क्या निशानी है कि गर्मी लग गई, सर्दी लग सर, ये सदाबहार पौधे हैं, इनको गर्मी और सर्दी से कोई फ़र्क नहीं, लेकिन पानी नहरी और मीठा पानी देना ज़रूरी है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ केयर टेकर इकबाल स्टेडियम नवीद नज़ीर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। नवीद साहब, मुझे बताइएगा ये क्या प्रोसीजर है, इसका क्या फ़ायदा होने जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साहब इसको देख रहे हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। जो शहरी होता है वो अपना शनाख्ती कार्ड देगा, उनको हम 8 से 10 पौधे दे सकते हैं। जो स्कूल कॉलेज है, जैसे PHA है, इनको हम लातादाद पौधे दे सकते हैं। डेली हम यहाँ से 200-300 पौधा दे रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट, कोई उसका पैसा नहीं है। और उसको कोई माली चाहिए होता है किसी घर वालों को, हम माली भी यहाँ से देते हैं स्टेडियम से। तो हम फैसलाबाद को ग्रीन करना चाह रहे हैं, जैसे इमरान खान का विज़न है, और हर बंदे का हक है तो 2 पौधे लगा, जो हमारा विज़न है। ये कौन अखराजात बर्दाश्त कर। ये तंबाकू कंपनी है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हायर की है इस्लामाबाद से, तो वो मुख्तलिफ़ शहरों में, यहाँ पे फैसलाबाद है, मुल्तान है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, मुख्तलिफ़ जगह पे ये पौधे लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ केयर टेकर इकबाल स्टेडियम नवीद नज़ीर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। नवीद साहब, मुझे बताइएगा ये क्या प्रोसीजर है, इसका क्या फ़ायदा होने जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साहब इसको देख रहे हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। जो शहरी होता है वो अपना शनाख्ती कार्ड देगा, उनको हम 8 से 10 पौधे दे सकते हैं। जो स्कूल कॉलेज है, जैसे PHA है, इनको हम लातादाद पौधे दे सकते हैं। डेली हम यहाँ से 200-300 पौधा दे रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट, कोई उसका पैसा नहीं है। और उसको कोई माली चाहिए होता है किसी घर वालों को, हम माली भी यहाँ से देते हैं स्टेडियम से। तो हम फैसलाबाद को ग्रीन करना चाह रहे हैं, जैसे इमरान खान का विज़न है, और हर बंदे का हक है तो 2 पौधे लगा, जो हमारा विज़न है। ये कौन अखराजात बर्दाश्त कर। ये तंबाकू कंपनी है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हायर की है इस्लामाबाद से, तो वो मुख्तलिफ़ शहरों में, यहाँ पे फैसलाबाद है, मुल्तान है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, मुख्तलिफ़ जगह पे ये पौधे लगाए जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये एक बड़ी अच्छी एफर्ट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से शुरू की गई है कि जिसमें प्राइवेट कंपनीज़ को साथ मिलकर सरकारी जगह पर मुफ्त नर्सरी बनाकर दी गई है, और जहाँ पर जितने भी अखराजात आते हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ बर्दाश्त करती है। और उसका फ़ायदा ये मिलता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 200 से 300 तक पौधा जो इकबाल स्टेडियम इंतज़ामिया है
وہ عام شہریوں کو پرووائڈ کر رہی ہے, اسکولز کالجز انتظامیہ کو پرووائڈ کر رہی ہے, اور اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو ان کا مالی بھی چلا جاتا ہے. مقصد یہی ہے کہ کلین اینڈ گرین کمپین کو کامیاب بنایا جائے. ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. لوگ ہیں, چاہے بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, چاہے تعلیمی اداروں سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, تو یہ تمام کا فرض ہے کہ وہ نکلیں اور اپنے پودے لگائیں. یہاں پر ہم موجود ہیں کالونی میں, وہاں پر بھی شجر کاری کمپین شروع کی جا رہی ہے. تو جاوید صاحب کیا کہیں گے آج کی شجر کاری کمپین کے حوالے سے؟ شکریہ عبد الرحمان صاحب. تو شجر کاری کے حوالے سے دیکھیں جی, یہ بڑی دیر بعد پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے یہ ہمیں کہا کہ آپ شجر کاری کریں, اپنے اپنے گھروں کے آگے پودے لگائیں تاکہ انوائرمنٹ اچھی ہو. تو ہم پوری دنیا میں سیر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہر جگہ جنگلات ہیں, اپنے اپنے گھر کے اندر ہر کرتا ہے. یہاں ایون کہ اگر آپ گھر کے باہر نہیں کوئی آپ کے لان شون بنا تو آپ کو جرمانہ ہوتا ہے. تو یہ بڑی دیر بعد ہمیں عمران خان صاحب کے اس ویژن کو لے کے ہم یہ شجر کاری کر رہے ہیں. ہماری کالونی میں ہمارے گھر کے پہلے آپ نے باہر دیکھا ہے, ہمارے لان کو بھی دیکھا ہے, باہر بھی دیکھا, وہ بڑا اچھا ہم نے پہلے تیار کیا ہوا ہے. لیکن یہ چونکہ اب ایک نیا جذبہ ہے ہماری حکومت نے کا ہے, تو اس کے حساب سے ہم جو ہے نا اپنے یہ پودے لگا رہے ہیں. کیا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ دیکھیں جی, ماحول صاف ہوگا. سب سے زیادہ تو جب شجر کاری ہوتی ہے تو پودے لگتے ہیں. اچھا صاحب, یہ تو آپ اپنی رہائش گاہ کے باہر لگا رہے ہیں انفرادی طور پر, لیکن اس کو کلیکٹیولی اگر ہم دیکھا جائے تو جو انڈسٹریلسٹ ہے یا ان کا فرض نہیں بنتا اپنی جہاں پر ان کی انڈسٹری ہے, جہاں پر ان کا گھر ہے, پارکوں میں لگائے جائیں, زیادہ لگائے جائیں. ہاں, بڑی اچھی بات کی آپ نے جی, کہ جو بھی بزنس مین ہے اس کا حق ہے یہ کہ وہ اپنے گھر کے باہر اپنے پارک, آپ یہ پارک پہ کیمرہ کروائیں. یہ اس سے پہلے ہم نے ہماری سوسائٹی ہے, ہم سارے یہاں پہ زیادہ بزنس مین رہتے ہیں, ساری کالونی میں مل کے یہ پودے لگائے ہیں اور بڑا اچھا گرینری بنی ہوئی ہے. اسی طرح ہماری جہاں جہاں فیکٹری ہے ہم وہاں پہ بھی ابھی شروع کر دیا کام. اب سائیاں والے میں جائیں گے تو میں نے وہاں پہ بھی شجر کاری شروع کی ہوئی ہے اپنی فیکٹری کے اندر, جو نہیں بنا رہے ہیں علامہ اقبال زون میں, جو سی پیک کا حصہ ہے. کتنے کے پودے لگانے کا آپ کا پلان ہے, کتنے لگا چکے ہیں؟ میں یہ یہاں اپنے گھر کے باہر تو میں نے تقریباً کوئی 100 پودا لگایا ہے ابھی. تو کل جو ہے میری فیکٹری, وہاں پہ میرا پلان ہے کوئی 1000 پودا لگانے کا. جی نوید صاحب کیا کہیں گے یہاں پر شجر کاری کمپین کے حوالے سے پرائم منسٹر کی جو 10 بلین ٹری پروجیکٹ ہے؟ جی عبد الرحمان, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل وارمنگ جو ہے یہ دنیا میں اس وقت بہت کریٹیکل ایشو ایک بنا ہوا ہے. ہمارے گلیشیئرز بہت تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں, دنیا جو ہے وہ بایو ڈیگریڈیبل سبسٹانسز پہ شفٹ ہو رہی ہے. بہت ساری پیپر مینوفیکچرنگ کمپنیز ایسی ہیں جن کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ جتنا پیپر پرنٹ کریں گے اتنے ہی اس کے پیرلل آپ پلانٹ جو ہے اس کو ہارویسٹ کریں گے. ہمارے ہاں بہت کم اویئرنیس رہی ہے پچھلے 70 سالوں میں. اب اللہ کا شکر ہے کہ کوئی حکومت ایسی آئی ہے کہ ان کا دھیان اس طرف گیا ہے. چلیں ابھی گلیشیئر کو تو آرٹیفیشلی ہم لوگ میلٹ ہونے سے نہیں بچا سکتے, لیکن جو کام ہمارے ہاتھ میں وہ یہ ہے کہ ہم ہیوی قسم کی پلانٹیشن کر سکتے ہیں. ہمارے پاس لینڈ موجود ہے, ہمارے پاس ایگریکلچر انٹرسٹ والے لوگ موجود ہیں, اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اینڈ پہ لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں بینگ اے پاکستانی, دس از ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. ہر پاکستانی کو چاہیے کہ اس میں انٹرسٹ لے جو جتنا کر سکتا ہے. مجھے بتائیے گا پرائم منسٹر کی کمپین سے پہلے آپ اویئر تھے یا کمپین کے بعد جو ہے وہ زیادہ اس حوالے سے ریسرچ کی؟ دیکھیے فارچونیٹلی میری کچھ ٹریولنگ ہے, ہم آل اوور دا ورلڈ ٹریول کر چکے ہیں, تو اویئرنیس تو دنیا میں لوگوں کو دیکھ کے کافی حد تک ہم لوگ تو اویئر تھے اس سے کہ جو کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں اس کے لیے یہ ہماری ڈیڈ نیڈ بنے گی آنے والے دور میں. تو لیکن ضرورت یہ تھی کہ جو کامن پاکستانی ہے, کامن سٹیزن ہے, اس کو بھی اس کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری تھا. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کو گورنمنٹ لیول پہ لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی ہے. اویئرنیس بہت ضروری ہے چیزیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اور میرا خیال ہے کہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا اس کا فیوچر میں. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو پودے ہیں یہاں پر وہ دیسی پودے لگائے جاتے ہیں, جو دیسی پودے یا پھلوں کے پودے ہیں وہ کم لگائے جاتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے اب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ابھی تو ہم بہت انیشیل سٹیپ میں ہیں. ابھی تو اس کی اویئرنیس اس حد تک ہی بڑی ضروری ہے
کہ ملک کو تھوڑا گرین ہونے کی طرف لے کے جایا جائے. ان دا سیکنڈ اسٹیپ یہ کام ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کی جائے کہ وہ پھلوں کے پودے یا جس کو ہوم کچن گارڈننگ آپ کہتے ہیں. اب یہ بڑی اویئرنیس ہے بڑے شہروں میں, تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ کچن گارڈن کا کنسیپٹ بڑا اجاگر ہو رہا ہے. تو یہ انشاءاللہ سیکنڈ اسٹیپ یہی ہوگا اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے, جو کمپینس چل رہی ہے لوگوں کو شعور مل رہا ہے. جی جی بالکل بالکل. اور یہ تو وہ کام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج سے کوئی 20-30 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. ہم لوگ, مجھے یاد ہے اپنے کریکولم کی بکس میں پڑھا کرتے تھے کہ پاکستان انفارچونیٹلی ایسا ملک ہے جس کا صرف 4% شاید اس سے بھی کم جنگلات پہ ہے, اور جو بیسک نیڈ ہے دیٹ از مور دین 30%. آپ امیزون فارسٹ کو دیکھیں, بے شک وہ نیچرل ہیں لیکن ان کو سسٹین کیا ہوا برازیل نے, اور ان کے 87% آف دیئر لینڈ از فل آف فارسٹ, اور یہی باقی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہو رہا ہے. ہمارے ہاں بہت کم تھا, تو اس اویئرنیس کا ڈیفینیٹلی بہت فائدہ ہوگا. جو اس حوالے سے پرائم منسٹر کی کمپین تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب ہر فرد ہے وہ 2 شجر لگائے گا, اور اس کو اپنی جو یہاں پر ایک پروجیکٹ سمجھتے ہوئے اس کی اونرشپ لے گا, پودے لگائے گا, ان کی حفاظت کرے گا. ناظرین, ابھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. بھائیوں وہ تو ضروری ہے, ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. بھائیوں وہ تو ضروری ہے, ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین, ڈویژنل فارسٹ آفیسر ایکسٹینشن محمد علی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے آج ان کا محکمہ کیا کر رہا ہے اس حوالے سے. مجھے بتائیے گا محکمہ جنگلات کی ذمہ داریاں بیسیکلی کیا ہے فیصل آباد میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. محکمہ جنگلات کی جو توسیع ونگ ہے, اس کی ذمہ داریوں میں موٹیویشن آف دا فارمرز, کہ ہم ذمہ دار کو رابطہ کر کے اسے موٹیویٹ کرتے ہیں, اسے ٹری مائنڈڈ بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نرسریز اسٹیبلش کرتے ہیں کہ تحصیل لیول پہ ہماری کوشش ہے کہ پوری سول ڈویژن میں نرسریز جو اسٹیبلش ہوں. ہماری الحمدللہ اس وقت 20 سائٹس ہیں, 20 جگہ پہ ہماری نرسریز اویلیبل ہیں محکمہ جنگلات توسیع فیصل آباد کی. وہاں پہ عوام الناس کو پودے دیے جا رہے ہیں, ادارہ جات کو بھی, فارمرز ذمہ داروں کو بھی, اور پاک آرمی ڈیفنس جو ہے ہمارا ادارہ اس کو بھی دیے جا رہے ہیں. مین ہمارا پرپس لوگوں کو ٹری مائنڈڈ بنانا ہے کہ لوگ پودے لگائیں اور پودے کی دیکھ بھال کر کے اس کو کامیاب کریں. اچھا, مجھے بتائیے گا اس میں جو 10 بلین ٹری پروجیکٹ ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ 10 بلین پروجیکٹ اگر 10 ارب, جو 10 بلین کا مطلب ہے 10 ارب پودے پورے پاکستان میں. 10 ارب میں سے اگر پنجاب میں اگر 2.5 ارب بھی لگ جائیں اس کمپین کے تحت, تو اس 2.5 ارب سے آپ کو دیکھیں, آپ کے جتنا بھی یہ انوائرمنٹ کا ایشو آ رہا ہے, آپ کی جتنی بھی یہ ٹیمپریچر رائز اپ کر گیا ہے, اس سارے کو اعتدال میں کرنے کے لیے کم سے کم کوئی 1-2 ڈگری کا فرق پڑے گا. اور اگر ان پودوں کی پراپر دیکھ بھال کی گئی تو اس سے زیادہ بھی یہ کنٹریبیوٹ کریں گے ٹوارڈز دی بیٹرمنٹ آف دی کلائمیٹ. اچھا, مجھے بتائیے گا شجر کاری کمپین کا کتنا زیادہ رولہ ڈالا جاتا ہے, اس کا کسان کو بینیفٹ کیا ہوگا؟ کسان کو بینیفٹ تب ہوگا جب کسان چل کے ہم سے پودا پرچیز کر کے زمین میں لگائے گا, اور 5 سال بعد جب لاکھوں روپے کمائے گا. جب تک کسان ہمارا آگے نہیں آئے گا, ہماری کوئی کمپین کامیاب نہیں ہوتی. ایسے طریقہ بتا دیجیے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ فارمرز, ہمارا جو میسج ملتا ہے, پھر ہماری نرسری پہ آئیں, پودے لیں, کلمے لیں, اور اس کو زمین میں لگائیں. لگانے کے بعد اس کو کم سے کم 1 سال اس کی دیکھ بھال کریں. اس کے بعد وہ آٹومیٹیکلی جس طرح سے کراپ کو وہ پانی لگاتے ہیں, ساتھ میں پودوں کو بھی پانی لگ جائے گا. اسی طرح سے دیکھ بھال بھی ان کی ہوتی رہے گی, اور وہ 5-6 سال بعد ایک تناور درخت کے طور پہ جب سامنے آئے گا, وہ اپنی ضرورت, اپنی بیٹی کی شادی کے لیے, اپنے بیٹے کی ایجوکیشن کے لیے وہ ان درختوں کو بیچ کے اسی سے وہ پیسے اپنے بنائے گا. چونکہ 4-4.5 روپے من تو سفیدہ بھی گیلا بک رہا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہمارے سیرس پودا ہے, ہمارا جو پاپولر ہے, پھر اس کے بعد شیشم ہے, یہ مختلف قسم کے پودے جات جو اویلیبل ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, مہواکی اربن فارسٹ کا بڑا چرچا ہے, تو یہ فیصل آباد میں پاکستان میں وائبلٹی ہے اس کی یہاں پر جو ہماری صورتحال؟ جی بالکل, مایاواکی فارسٹ دیکھیں, مقصد تو ایفورسٹریشن ہی ہے, پودا لگانا ہی مقصد ہے نا جی. پودا لگانے کا طریقہ مختلف ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ایریا, کہ مایاواکی کے لیے 3x4 میٹر کا جو ایریا ہے, 12 اسکوائر میٹر کے ایریا تک
سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کو ایک دفعہ اس کی زمین تیار کر کے اس میں پرفوریٹرز، پھر اس میں واٹر ریٹینر اور اس میں آرگنزم وغیرہ ڈال کے، پھر کھاد وغیرہ ڈال کے اس کی مٹی تیار کی جاتی ہے، اور کلوز ڈسٹینسنگ پہ 1 اسکوائر میٹر میں 3 سے 5 پودے مایاواکی میں لگتے ہیں، جبکہ ہم اپنی جب پلانٹیشن کرتے ہیں اس میں کم سے کم ہمارا فاصلہ جو 10 فٹ اور کچھ درختوں کا 20 فٹ تک بھی ہوتا ہے، اور اگر ہم پلانٹیشن میں لگائیں جس طرح سے ہماری کمالیہ پلانٹیشن ہے یا چھانگا ماگ ہے تو وہاں سے پلانٹ 6 فٹ ہوتا ہے اور لائن ٹو لائن 10 فٹ ہوتا ہے۔ اس مایاواکی کے آنے سے یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ پرابلم ہے کہ اس کے پاس ایریا نہیں ہے کسی فارمر کے پاس، وہ اپنے ایکڑ کے اپنی پیلی کے ایک نکڑ میں گروپ بنا سکتا ہے 3x4 میٹر، کتنا کوئی ایریا ہوگا 12 اسکوائر میٹر کا ایریا ہوگا، اس میں وہ 3-4 قسم کے پودوں کی لیئرز بنا کے لگائے گا اور کلوز ڈسٹینس پہ لگائے گا تاکہ پودے سیدھے جائیں اور زیادہ سے زیادہ ڈینسٹی ان کی بڑھے اور ان کا کراؤن کور جو ہے وہ زیادہ ہو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پر ڈویژنل فارسٹ آفیسر ایکسٹینشن محمد علی بٹ موجود تھے، جو بتا رہے تھے کہ اگر کوئی بھی کسان معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتا ہے تو وہ ان کے پاس آ جائے۔ تو ناظرین ابھی ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، اس وقت ہم فیصل آباد کے سب سے بڑے، سب سے خوبصورت، سب سے پیارے پارک جناح گارڈن میں موجود ہے، جہاں پر مایاواکی جنگلات کا باقاعدہ افتتاح زرتاج کل جو منسٹرز ہیں کلائمیٹ چینج وہ کر چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے اگر یہاں پر بات کی جائے تو اس جناح گارڈن کو فیصل آباد کے پھپھڑے کہنا بھی ایک بڑا مناسب ورڈ ہوگا، کیونکہ بلا شبہ یہاں پر ہزاروں درخت ہے، کئی 100 سال پرانے درخت یہاں پر لگائے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ہارٹی کلچر عبداللہ چیمہ موجود ہیں، ان سے آج ہم بات بھی کر رہے ہیں، ان سے جانیں گے بھی۔ تو سب سے پہلے چیمہ صاحب مجھے بتائیے گا درختوں کی کیا اہمیت ہے انسان کے لیے، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے میں بتاتا چلوں جی کہ درخت ہیں تو زندگی ہے جی، ٹھیک ہے، اس کے بغیر، درختوں کے بغیر زندگی، انسانی زندگی کا بقا بالکل ناممکن ہے جی جی۔ اور میں ہمارے خان صاحب، ہمارے جو پی ایم صاحب ہیں عمران خان صاحب، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس دفعہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں پودوں کی افادیت کی، انہوں نے لوگوں کو آگاہی جتنی میکسیمم کر سکتے تھے لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ پودے ہیں تو زندگی ہے جی۔ اور الحمدللہ جی ہم اس میں اپنے خان صاحب کے ساتھ، ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں اور جو ہماری میڈم صاحب ہیں ڈی جی پی ایچ اے، ہم ان کے ساتھ مل کے اس پودے کو ہم یہ جو پودوں کی کمپین ہے اس کو ہم جاری ساری رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے، جو ہم نے اپنا ایک ٹارگٹ ایک متعین کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جن سے اس کو دن و رات جن سے ہم کوشش کر رہے ہیں جی۔ اچھا چیمہ صاحب، یہ آج کل جو سب سے زیادہ دھوم مچی ہوئی ہے پرائم منسٹر کا پروگرام مایاواکی اربن فارسٹ ہے، یہ مجھے بتائیے گا آسان الفاظ میں یہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جی یہ جو میاں واقعی ہے، میاں واقعی ایک ٹیکنیک، جیپنیز ٹیکنیک ہے، جس میں ہم ود ان سٹی اربن ایریے میں تھوڑی جگہ پہ ہم میکسیمم پلانٹیشن کر کے لوگوں کے لیے ہم آکسیجن پاکٹس جو سی ہے ہم وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور یہ اس کی ایک باقاعدہ ایک ٹیکنیک ہے جس ٹیکنیک کے تھرو یہ پودے پلانٹیشن کی جاتی ہے، اور یہ اپنا ایک جو پودا ہے اگر اس پودے نے اپنا جو ایک پروان 5 سال میں پورا چڑھنا ہے تو یہ تقریباً 2.5 سے 3 سال میں پودا اتنی اپنی گروتھ کو اٹین کر جاتا ہے اپنا جیتنا۔ جی صاحب مجھے بتائیے گا، کہیں پیپل لگا ہوا، جامن لگا ہوا، کہیں کچھ لگا ہوا، فیصل آباد کے شہریوں کے لیے سب سے اچھے کون سے درخت ہیں، کون سے اچھے پودے ہیں جو وہ لگا سکتے ہیں؟ جی یہاں کے فیصل آباد کے جو نیٹیو ٹری ہیں وہ سب سے اچھے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ایک میاں واقعی ہم نے کیا آج سے 3 ماہ پہلے، تقریباً یہ 5.5-6 کنال پہ ہے یہ والا، اور یہاں پہ ہم نے ہر قسم کا پودا لگایا ہے۔ یہ آپ کے پیچھے پیپل لگا ہوا ہے، یہ اس کے پیچھے جامن لگا ہوا ہے، گل فنوس لگا ہوا ہے۔ فیصل آباد میں کتنے مقامات میں لگا رہے ہیں؟ جی ہمارا ابھی ہم نے ہماری اے ڈی بی کی ہماری اسکیم تھی، اس میں ہم فیصل آباد میں 20 مقامات پہ، ابھی ہم نے پرسوں ہماری جو میڈم جو ہماری منسٹر تھیں زرتاج گل صاحبہ، ان سے ہم نے اس کی اناگوریشن بھی کروائی ہے۔ ہم فیصل آباد کے مختلف 20 مقامات کے شہر کے اندر ان میں ابھی ہم نے اس کا کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہوا ہے۔ آسان الفاظ میں کیا کہہ سکتے ہیں، ایک پودا یا ایک درخت کتنی ایسیز پر بھاری ہو سکتا ہے؟ سوری، ایک پودا ایک درخت لگانا جو کتنی ایسیز پر بھاری ہو سکتا ہے؟ جی یہ دیکھیں آپ، ہمارا یہ پیچھے بورڈ کا پودا لگا ہوا ہے، جو اس کے نیچے بیٹھ کے جو آپ کو چھاؤں کا جو مزہ آتا ہے، جو ٹھنڈک آپ کو یہاں پہ ٹھنڈک فیل ہوتی ہے، وہ ٹھنڈک شاید آپ کو اے سی والے روم میں بیٹھ کے آپ کو شاید وہ فیل نہ ہوتی ہو۔ پودے لگانا، پودوں کی جو ٹھنڈک ہے اور پودوں کی جو افادیت ہے اور پودوں کا جو ایک اپنا اس کا جو ایک فائدہ ہے، وہ اے سی کا آلٹرنیٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جی۔ اچھا مجھے بتائیے گا، جن کے بڑے گھر ہیں، 1 کنال کا، 7 مرلے کا، 5 مرلے کا، تو
उनके लिए कोई ऐसी कानून साजी PHA नहीं कर रहा जहाँ पर पौधा लगाना लाजमी हो? अजी अभी इनिशियली अभी गवर्नमेंट ने जो हमारी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें गवर्नमेंट ने कानून साजी की है कि उनका जो कॉलोनीज़ का जो सोसाइटीज़ का वो जो 7% जो एरिया है वो ग्रीन होना चाहिए, वो अभी गवर्नमेंट ने कानून साजी की है। और लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट लोगों को, आम पब्लिक को आगाही मुहैया करी। पहले देखें, पहले लोगों के घर होते थे, लोग अपने घरों के जो वरांदे होते थे उनको पक्का करते होते थे। अब हर बंदे की कोशिश होती है कि उसके चाहे उसका मल्ले का भी इसका कुछ छोटा सा लॉन उसके घर के नुक्कड़ में कोने में बन जाए। अपना लोगों को पौधों की हिफाजत का आहिस्ता आहिस्ता इल्म हो रहा है जी अपना। अच्छा चीमा साहब, मुझे बताइएगा, बिलियन ट्री प्रोग्राम के तहत जो फैसलाबाद में कितनी परसेंटेज पे आप चाहते हैं कि दरख्त लगाएं? इसको सिंपल अल्फाज में यूँ कहें कि कितनी एकड़ पे लगाना चाह रहे हैं, कितनी एकड़ पे लग चुके हैं, कितने बाकी? अजी ये देखें, फैसलाबाद में क्योंकि ये अर्बन एरिया है, यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास PHA के पास जो पार्क्स हैं, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, हमारे जो टोटल जो पार्क्स और ग्रीन बेल्ट वो हमारे पास 850 एकड़ के करीब हमारे पास जगह हमारे पास बनती है। तो वो हम उन पार्कों में, उन ग्रीन बेल्ट्स में हम पौधे लगा रहे हैं। और इसके अलावा फिर सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो इससे अलग हैं, लोगों के अपने घर हैं वो उसके अलग हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह लोग लगा रहे हैं जी पौधे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये 4-5 साल बाद एक अच्छा एक जो हमारे माहौलियात पे, जो हमारे माहौल पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इंशाल्लाह। 1-2 साल में शऊर बुलंद हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं कि ना रोड पर रोड बनाई, काट दिए गए, गांव देहात में पौधे काट दिए जाते हैं, दरख्त बेदरीक काटे जा रहे हैं। उनके जो क्या अल्टरनेट है, क्या प्रोसीजर होता है कि दरख्त ना काटे जा सकें? जी देखिए जी, रोड वाइडनिंग का जब काम होता है तो उसमें जो ज़ाहिर बात है, जो दरख्त होते हैं, जो पुराने दरख्त लगते हैं, वो उनका रोड वाइडनिंग का वो शिकार तो ज़रूर होते हैं। लेकिन इस दफ़ा कोशिश की जा रही है कि जो रोड वाइडनिंग का जो काम है वो सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए, प्लान तरीके से किया जाए, कि जिसमें जो बड़े दरख्त हैं, जो बड़े फैसलाबाद में जो पुराने दरख्त लगे हुए हैं, उनको बचाया जाए जी इंशाल्लाह। चीमा साहब, मुझे यहाँ पर बताइएगा, सबसे बड़ा अहम मसला लोगों के लिए आता है, आप तो हुकूमती सेटअप का हिस्सा हैं, PHA का हिस्सा हैं, तो आप तो मेवाकी जंगलात को प्रमोट कर रहे हैं। प्राइवेट लोग कितने आपसे रब्ता कर रहे हैं कि वो अपने 1 मरला में, 10 मरला में या कनाल में लगाना चाहते हैं? इस सिलसिले में आपका महकमा कितना कोऑपरेट करे? जी हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं जो प्राइवेट लोगों की तरफ से होती हैं। कुछ लोग हैं जो हमसे पौधे मांगते हैं और कुछ लोग हैं जो हमें पौधे डोनेट करते हैं। और हमारे पास जो लोग आते हैं पौधे मांगने के लिए, वो को 5 पौधे लेके जा रहा है, कोई 10 पौधे लेके जा रहा है, कोई 15 पौधे लेके जा रहा है। और वो लोग वही हैं जो लोग अपने घरों में, अपने घर के बाहर उन पौधों को लगा रहे हैं। और बाद में हमने एक अपनी टीम बनाई हुई है, एक मैकेनिज़्म हमने बनाया हुआ है कि जो पौधे हमसे लेके जाते हैं उनके हमारे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है। हम गाहे बगाए उनको चेक भी करते हैं कि उन्होंने वो पौधे लगाए हैं या नहीं लगाए। अभी रिसेंटली 14 अगस्त पे हमने फैसलाबाद में लोगों को तकरीबन 15,000 के करीब हमने लोगों को पौधे फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो लोगों ने अपने अपने घरों में लगाए हैं। और उसका एक हमने मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया हुआ था कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमने लिख के अपने पास रखा था, और फिर हमने उनको बाद में काउंटर चेक भी की है, और बहुत सारे पौधे वो लगे भी हैं जी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो स्मार्ट जंगल का इफ्तिताह किया, पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अहम चीज़ थी, उसका बाकायदा जायज़ा भी कंपनीज लेंगी। तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसका आप जायज़ा भी लेते रहें बाद में कि कितने हो गए, कितने बाकी? जी, ये जो मियाँ वाकी है ये उसी की एक जनसना कड़ी है, ये उसी का एक हिस्सा है। ये मियाँ वाकी बेसिकली एक जंगल है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे, इसमें थोड़ी जगह पे दरख्त भी लगते हैं, छोटे दरख्त भी लगते हैं, ग्राउंड कवर भी लगते हैं, शरब भी लगते हैं। ये मिक्स प्लांटेशन है, एक लोकल जो है, एक अपना जितने आपके पौधे अवेलेबल होते हैं उन सारों की जो है उनको इकट्ठा एक जगह पर लगाया जाता है, और ये एक जंगल बन रहा है ये वाला। और ये इंशाल्लाह अपना एक बेसिकली एक ऑक्सीजन पॉकेट्स हैं लोगों के लिए। शहरियों से कितने ताउन के ख्वाह हैं आप? जी हम अपना, हमारी रिक्वेस्ट है जी कि जो लोग हमसे पौधे ले के गए हैं या जहाँ पे हम पौधे लगा रहे हैं उन पौधों की देखभाल भी करें, क्योंकि ये अगर हम कहें कि सिर्फ PHA ही की ज़िम्मेदारी है पौधे लगाना और पौधों की देखभाल करना, तो ये मुमकिन नहीं होगा PHA के लिए, क्योंकि PHA बड़े महदूद वसाइल के साथ अपना एक मिशन, जो हमारा एक टारगेट, उसको लेके हम चले हुए हैं। और हमें लोगों से हम उनसे अपील करते हैं कि हमारे साथ, हमारे इस मिशन में हमारा साथ दें, और जहाँ हम पौधे लगाते हैं उनकी देखभाल का ज़िम्मा आप भी हमारे साथ मिलकर उठाएँ। जी मुझे बड़ी हैरानगी होती है, 8 बाज़ारों में हज़ारों दुकानें हैं, लेकिन चलें अब पौधे नहीं लगा सकते, गमले तो रखे जा सकते हैं। इस सिलसिले
सिलसिले में क्या कर रहे हैं? जी हम अपना बिल्कुल हमारी जो DGPH हैं वो इस सिलसिले में उन्होंने अभी रिसेंटली जो अपना अंजुमन ताजरान के वो जो अपना प्रेसिडेंट हैं शाहिद रज़ाक सिक्का साहब, उनके साथ मैडम ने मीटिंग की है, ठीक है। और इस सिलसिले में भी जो है हमारी कोशिश है कि हम उनके साथ मिल के उनके तावन से लोगों में जो बाज़ार के जो दुकानदार हैं उनके साथ मिल के उनमें पौधों की गाही के बारे में एक वो भी कैंपेन हमने स्टार्ट करनी इंशाल्लाह वेरी सून जमना। अभी जी हम पौधे यहाँ पे लगा रहे हैं, आप भी हमारे इस टीम का हिस्सा बने, आप भी हमारे साथ मिलकर जी पौधा लगाएं और इंशाल्लाह जी हम देखेंगे ये पौधे परवान चढ़ेंगे। अल्लाह ख्याल रखें जी, थैंक यू। जहाँ इस हवाले से चीमा साहब ने खुद भी पौधा लगाया है और इसके अलावा शहरियों से भी अपील की है कि वो पौधे लगाएं, उनकी हिफाजत करें और ये बिलाशुबा कई जो एयर कंडीशनर्स हैं उनसे भी बेहतर हो सकते हैं और माहौल को भी साफ़ रख सकते हैं। नाज़रीन अभी हमारे साथ रहिएगा, शहरी भी हमारे साथ होंगे, पार्लियामेंटेरियंस भी होंगे, इसके अलावा महकमा जंगलात के ऑफिसर्स भी होंगे। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी। नाज़रीन हमने जितने भी आज पौधे लगाए हैं, जहाँ कहीं भी लगाए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वक्तन फ़वक्तन इनका विज़िट किया जाए, कितने इनमें से तनावर दरख्त बन रहे हैं, कितने इसमें से सूख गए हैं, वजूहात क्या बनी, मालियों से भी पूछा जाएगा, उनकी बेहतरी लाने के लिए इक़दाम भी किए जाएंगे। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे साथ जो हमने मुख्तलिफ विज़िट किए, तो एक ख़ास बात यह है कि ज़रताज कुल जो कि वज़ीर मुमलिकत है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की, उन्होंने भी मायवाकी फॉरेस्ट का कुछ रोज़ पहले जिना गार्डन में इफ्तिताह किया था। इस मौका पर भी उन्होंने इसको प्रमोट करने के लिए जो अपने ख्यालात का इजहार किया, क्या है आइए देखते हैं। हम यहाँ पे आज बेसिकली आए हैं कि हम फैसलाबाद में पहले अस्मा साहिबा की जो लीडरशिप है उसमें 5 मियावाकी फॉरेस्ट पहले लग चुके हैं, 20 का इफ्तिताह आज हम कर रहे हैं और ये मज़ीद 5 भी लगाने जाएंगे। ये बहुत बड़ी मैं समझती हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मियावाकी फॉरेस्ट लगाने जा रहे हैं। देखिए ये एक लेटेस्ट तरीका है, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और शहरों के अंदर हमें सांस नहीं आता क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है और जो एक लैंड होती है जिसमें हमने ग्रीन बेल्ट्स लगाने होते हैं, दरख्त लगाने होते हैं, पार्क्स लगाने होते हैं, एक वो सोसाइटी वाले कब्ज़ा करके और वहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर देते हैं। वहाँ पे मियावाकी फॉरेस्ट सबसे बेहतरीन तरीका है और हमारी दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो एक ग्रीन विज़न दिया है, जो 10 बिलियन ट्री सुनामी का विज़न दिया है, मियावाकी फॉरेस्ट का विज़न दिया है, अर्बन प्लांटेशन का दिया है, क्योंकि हमारे शहरों में सांस आती नहीं है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि हम इस कदर बढ़ के जो है मियावाकी फॉरेस्टेशन शहरों के अंदर करें और स्पेशली हम फैसलाबाद की बात करना चाहते हैं। सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट्स यहाँ पे मौजूद है, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ यहाँ पे मौजूद है, तो आलूदगी के लिहाज से यकीनन बड़ा शहर है कि यहाँ पे आलूदगी सबसे ज़्यादा है। वेस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो फैक्ट्रियों का निकलता है जो कि साफ़ पानी के अंदर या सॉइल को भी ख़राब करता है। वहाँ पे मैं समझती हूँ कि मियावाकी फॉरेस्ट जो शहर के अंदर है, देखिए हम दूर दराज इलाकों में तो बड़े बड़े वो आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट भी करते हैं और आप देख रहे होते हैं कि फ़ॉरेस्ट लग रहे होते हैं, लेकिन शहरों के अंदर फ़ॉरेस्ट के लिए हमें जगह नहीं मिलती है। तो ये मियावाकी फ़ॉरेस्ट का इतने बड़े पैमाने पर फैसलाबाद में 5 पहले और 20 आज जिसका हम इफ्तिताह करें, ये फैसलाबाद के लोगों के लिए इंतहाई खुशहाली की बात है, खुशाइंद बात है और सांस लेने की बात है कि उनको इतना अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो मिलेगा जिसकी वजह से वो यहाँ पे अच्छे पार्क्स में जो है वो जा सकेंगे। नाज़रीन रुकन सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी लतीफ़ नज़र हमारे साथ मौजूद है और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से और स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानब से जो 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट बनाया गया और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, मायावाकी है, अर्बन फॉरेस्ट्री है, इसके अलावा शजरकारी कैंपेन चलाई जाती है वक्तन फ़वक्तन, तो उसके क्या असरात मुरतब होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, यहाँ पर बात करते हैं। लतीफ़ नज़र साहब आगाह कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। यकीनन मैं समझता हूँ कि आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ख्वाब था या उनकी ख्वाहिश थी कि यकीनन उनकी जो ख्वाहिश है वो इस बात पे मबनी थी कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो गया था
جہاں پہ جو فضائی آلودگی کے بدترین فضائی آلودگی کا شکار ہے. تو انہوں نے جب سے یہ حکومت سنبھالی ہے تو پہلے دن سے جب انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس کی اویئرنیس انہوں نے جو لانچ کی ہے، تو میں بڑا خوش ہوں اس بات پہ، پر امید ہوں کہ آج پاکستان کا ہر شہری، ابھی آپ نے 14 اگست میں دیکھا کہ پاکستان کے عوام نے، بالخصوص فیصل آباد کے عوام نے، یہاں پہ یہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ جہاں سبز پرچم لہرائے وہاں پہ ایک پودا بھی لگا کے اپنے اس ملک کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا. تو جہاں تک ہمارے ادارے کا تعلق ہے FDA کا، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو وہاں پہ ہم نے FDA سٹی ہمارے پاس ایک گورنمنٹ کی اسکیم تھی، اس کے اندر ہم نے وہاں پہ فارسٹ جو ہے ایک گارڈننگ کا ہم نے جو کنسیپٹ تھا وہ اس کو ہم نے بڑھایا کیونکہ ہمارے پاس لینڈ موجود ہے. پھر اسی طرح آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہمارے کلیم شہید پارک میں PHA کے تعاون سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد جو تھے محمد علی صاحب، انہوں نے اس دن ان کی الوداعی دن تھا، تو انہوں نے بھی اپنی جو لوکل انتظامیہ نے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا. انہوں نے 20,000 پودا اس دن لگایا اور تقریباً 1 لاکھ پودا فیصل آباد میں لگا. تو جو کلیم شہید میں پودے لگے وہ بھی جو اربن فارسٹ کا کنسیپٹ ہے اس کے تحت لگے. تو جہاں بھی ابھی محدود وسائل میں رہتے ہوئے جہاں بھی ہمارے پاس گورنمنٹ کی کوئی زمین موجود ہے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کسی کام نہیں آ رہی، خالی پڑی ہے، وہاں پہ ہماری کوشش ہے کہ وہاں پہ پودے اور درخت لگائے جائیں تاکہ جو فضائی آلودگی ہے اس میں کمی آ سکے. اس میں مجھے یہ بھی بتائیے بھائی جان کہ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کمپین شروع کر دی جاتی ہے، اس پہ کوئی معاشی اسپیکٹس اگر شامل کیے جائیں، لالچ شامل کیا جائے تو زیادہ کامیابی نہیں ہوگی، جیسے فرنیچر کے حوالے سے لکڑی. دیکھیں جہاں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اس کے اتنے فوائد ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. سب سے پہلی بات تو ہے جب ہم درختوں کی بات کرتے ہیں، یہ زمین کا حسن ہے، یہ زمین کا زیور ہے، ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. جہاں پودے ہوں گے وہاں خوبصورتی نظر آئے گی. پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لکڑی کے جو فوائد ہیں، اس کے بعد ہزاروں قسم کی ایسی اشیاء ہیں جو ایک لکڑی اس کے کام آتی ہے. تو بدقسمتی میں ماضی میں ہم نے بڑے بڑے جنگلات کو کاٹ دیا، وہاں پہ ہاؤسنگ کالونی بن گئی. تو اس کے حوالے سے جتنی ان کی اہمیت ہے انسانی صحت کے حوالے سے، وہ میں سمجھتا ہوں جتنا بھی ایک آپ اس کو بیان کرتے جائیں وہ کم ہے. لیکن ہم نے یہ جو آپ کا سوال ہے کہ لوگوں کو اس میں احساس پیدا کرنا کہ اس کی دیکھ بھال کرنی، دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، ہمیں میں خاص اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں یہ سارا کچھ تو ہمارا دین سکھا رہا ہے. تو ہمارے دین اسلام میں جو درختوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے، یعنی کہ اس میں یہ صدقہ جاریہ ہے. تو جب تک لوگوں کو دو چیزیں، ہمارا کیونکہ کنٹری میں لوگ اس مذہبی رجحان بہت رکھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں نے اپنی کوشش کی اپنا حلقہ PP 114 سے اپنے جو جتنے ہمارے خطبہ ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان کو ہم نے TMA ہال میں مدعو کیا تھا اور وہاں پہ ہم نے ایک سیمینار کرایا تھا. اور اس میں بھی میرا پیغام یہی تھا کہ آج ہم صفائی کے حوالے سے دیکھ لیں یا ہم آلودگی جو فضائی آلودگی کے حوالے سے دیکھ لیں، تو یہ سب ہم دین سے ہماری دوری کا ایک میں سمجھتا ہوں نتیجہ جو ہم بھگت رہے ہیں. تو ہم نے علماء کو کیا اور پھر آج الحمدللہ ہمارے جو علماء ہے وہ 5 سے 10 منٹ اپنی تقاریر میں صفائی کا بھی ذکر کرتے ہیں اور سبزے کا، گرینری کا بھی ذکر کر رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اونرشپ کی، ڈر خوف، دیکھیں آپ ایک پودا ہے، ہم اگر اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں تو جانور سے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کی خوراک ہے، اس نے آ کے پودے کو کھاڑ دیا اور کھا لیا. میں انسان سے یہ توقع نہیں کرتا. تو سب سے بڑی بات ہے کہ بچوں کو، بڑوں کو یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اس میں میڈیا کا بڑا اہم رول ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ آج اگر گرمی میں ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں نے اپنی گاڑی کسی جگہ پارک کرنی ہے یا میں نے موٹر سائیکل کو کہیں پارک کرنا ہے، تو وہاں اس کو وہ ایک چھاؤں تلاش کر رہا ہے. تو وہ یہ چھاؤں ہے ہمیں درخت ہی مہیا کرتے ہیں. تو ہم نے ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مساجد کے باہر پودے رکھا دیں تاکہ لوگ جب نماز کے بعد نکلیں تو ایک ایک پودا لے کے جائیں اور پھر جو بھی شخص پودا ایک لگائے وہ اس کو اون کرے. اچھا، وہ احساس ملکیت جس کا جو آپ کا سوال ہے، بجائے اس کے کہ ہم سختی کریں، اگر ہم یہ سوچ کے ایک پودا لگائیں، اس پودے کو اپنے جو مرحومین ہیں، اپنی ماں ہے، اپنا باپ ہے، دادا دادی یا جو ایسے پیارے دوست دنیا سے جا چکے ہیں، اگر ہم ایک پودا ان کے نام کا لگائیں اور یقیناً اس کو صدقہ جاریہ اگر ہم سمجھیں گے تو وہ جو ایک پودا لگائیں گے اس کو ثواب مرنے والے کو ضرور پہنچے گا. تو یہ ہمارا دین بتا رہا ہے، ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. تو جب آپ اس کو اون کر لیں گے تو میں نے تو یہ لوگوں کو کہا کہ آپ اس پودے کے گلے میں ایک ٹیگ لگا دیں، ایک ڈال دیں، ایک اپنا نام لکھ کے.
تو جب وہ بندہ آن کرے گا تو پھر یقیناً وہ صبح اٹھ کے اس پودے کو دیکھے گا بھی کہ یہ پودا اس وقت کہاں ہے، کس حالت میں، اس کو پانی بھی لگائے گا، اس کی دیکھ بھال بھی کرے گا. تو اگر یہ سوچ، اگر میں تو سمجھتا ساری ہماری جو اس وقت خرابیوں کی جڑ ہے وہ ہماری دین سے دوری ہے. تو اگر ہم دین پہ چلتے ہوئے آخرت بھی اپنی سنوار سکتے ہیں اور ہماری جو دنیا ہے یہ بھی بہتر ہو سکتی ہے. اچھا مجھے اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ بطور چیئرمین FDA کیا کر رہے ہیں، جو کالونیز ہیں ان کے لیے کوئی بائی لاس بنائے گئے ہیں کہ اتنے پودے اتنے درخت لازمی ہوں؟ جی بالکل، ہم نے ان کو کوئی NOC نہیں جاری ہوتا اب جب تک وہ ایک خاص پورشن میں اپنے حصے کے پودے نہیں لگائیں گے. یہ بلکہ ہمارے لوکل جو ہمارے کمشنر صاحب نے دیگر ادارے جو NOC لینے جاتے ہیں، چاہے وہ بھٹے کا ہے، کسی سرکاری پرائیویٹ اسکول کا ہے، یا دیگر کچھ ایسی کوئی بڑی وہ انڈسٹری لگا رہے ہیں، تو ان کا جب بھی وہ NOC لینے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ مشروط کر دیا گیا کہ وہ اتنے وہاں پہ پودے بھی لگائیں. جہاں تک کالونی کی بات ہے، نئی جو جتنی نئی ہاؤسنگ کالونی بن رہے ہیں اس میں ہم نے یہ لازمی کر دیا ہے کہ وہ پارک چھوڑیں اور وہاں پہ یہ پودے بھی لگائیں. اچھا جوزف، اس میں یہ بتائیے کہ FDA کی بات کر لیتے ہیں. FDA سٹی کی کتنا رقبہ ہے، کتنا اس میں سے مختص کیا جا رہا ہے جس پہ درخت لگائے جائیں گے؟ دیکھیں، جو FDA سٹی کی جہاں تک بات ہے وہاں پہ جتنے ہمارے پارک ہیں وہ مجھ کی ایگزیکٹ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ ایک پراپر ایک رہائشی کلودی تھی، سرکار نے اس کا ڈیزائن کیا تھا، نیس پارک سے وہ ڈیزائن ہے. تو وہاں پہ جتنے پارک ہیں الحمدللہ وہاں پہ ہم نے بے شمار ہمیں مخیر حضرات کو ایسی NGOز مل رہی ہیں جو اس وقت پودا لگانا چاہتی ہیں. ہم نے فری لوگوں کو آفر کر دی ہے کہ ہمارے پاس جگہ موجود ہے، آپ اپنے حصے کے جو بھی اس میں چاہتا ہے پارٹیسپیٹ کرنا، اپنے حصے کا پودا لگانا چاہتا ہے تو وہ آ کے پودا لگا لیں. اچھا FDA سٹی میں بطور ایک ایگزامپل ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہر گھر کو لازمی کر دیں کہ اپنے دروازے پہ کم از کم ایک درخت؟ نہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں FDA سٹی میں بھی ہم انشاءاللہ لازم کریں گے، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایگزسٹ کالونیاں ہیں وہ ان کا FDA سے تعلق ہے یا نہیں ہے. تو میری تو یہ خواہش ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرف لے کے آئیں کہ ہر شخص اپنے حصے کا ایک پودا اپنے دروازے پہ لگائے. اچھا، بطور ایک MPA، بطور ایک پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، دیرینہ ورکر، عمران خان کے ساتھی کے طور پر کتنا ٹارگٹ از خود لیا لگائیں گے اور کتنا ٹارگٹ شہر کے لیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس میں تو جیسے میں نے بھی بتایا کہ انسان تو کوشش کرتا ہے، اور یہ خاص جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں برکت ڈال دیتا ہے. یعنی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ابھی 1 لاکھ پودا پچھلے دنوں لگا، جو میں سمجھتا ہوں ایک ہمارا ایک سیزن کا ٹارگٹ ہوتا ہے. تو جب یہ موو چل پڑی ہے تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی پودے لگا لیں یہ کم ہے. ٹارگٹ تو ہمارا دیکھیں، ہم تو میں سمجھتا ہوں میکسیمم پہ ہمیں جانا چاہیے. یہاں پر MPA لطیف نذر ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے ایک دن میں 1 لاکھ درخت بھی لگایا گیا. اپنی ذاتی حیثیت میں، اپنے MPA کی حیثیت سے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی حیثیت سے جو پودے وہ لگائے جا رہے ہیں. ناظرین، کوشش کی تمام اسٹیک ہولڈرز کا موقف آپ تک پہنچایا جائے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر. یہ جو عذاب ہم دونوں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں.